نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على النبي أمه وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وآتم برہاہ وآدم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں وقصار زمان سید سروران حامی بقصا قائد المرسلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بے انتہا فضل عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ مقدس اور پاکیزہ دین
دین اسلام ہمیں عطا فرما کے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ جس دین کے اندر جہاں زندوں کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے، اسی دین میں اللہ نے ہمارے لیے ہمارے وہ پیارے جو دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہمارے اوپر بقیہ رکھے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ اللہ کا انعام ہے کہ وصال کے بعد اپنے پیاروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ان کے لیے کچھ نیکی کر کے احسان کرنا، یہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ اس محفل پاک کو اماں مرحومہ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے بھی، ہمارے والدین کے لیے بھی اللہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات محترم، میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت مرحومہ ہے۔ سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت مرحومہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت جب قبروں میں جائے گی تو گناہ گار ہوں گے، طرح طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہوں گے، لیکن یہ میری امت کی شان ہے۔ تمام امتوں میں سے اللہ نے میری امت کو یہ فضیلت اور یہ انعام بخشا ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ نے ان کی بخشش و مغفرت فرما دی ہوگی۔ اگر آپ تھوڑا سا جاگ کے بیٹھے تو میرے لیے گفتگو کرنا تھوڑا آسان ہو جائے گا اور آپ کے لیے بھی سمجھنا تھوڑا آسان ہوگا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت جب قبروں سے اٹھے گی بخشے ہوئے ہوں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ فرمایا جب قبر میں گئے تھے گناہ گار تھے، قبروں میں اٹھے ہیں بخشے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اصل میں جو ان کے پیارے ان کے وصال کے بعد جو پیچھے رہ جائیں گے وہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، اور جب قیامت کے روز یہ میدان محشر میں حاضر ہوں گے تو گناہوں سے گویا ایسے پاک ہو کہ جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری انفرادیت، یہ ہماری فضیلت اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے کہ بندہ قبر میں جائے گناہ گار ہو، قبر سے اٹھے گناہ بخشے ہوئے ہو، کہ پیچھے کبھی بیٹا دعا کرتا ہے، پیچھے کبھی بیٹی دعا کرتی ہے، بعض مرتبہ رشتہ دار دوست احباب دعا کرتے ہیں، تو نتیجے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ مرنے والے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہاں تک میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قبر میں جا رہا ہوتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اب اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندہ ڈوب رہا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی سہارا مجھے مل جائے، کسی چیز کو پکڑ کے میں دریا سے باہر نکل آؤں، تو وہ سہارے کا منتظر ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا قبر میں جانے والا بھی منتظر ہوتا ہے اسی بندے کی مانند جس طرح ڈوبنے والا سہارے کی تلاش کرتا ہے، مجھے کوئی سہارا مل جائے، کوئی درخت کی ٹہنی مل جائے، کوئی رسی مل جائے، کوئی کنارہ مل جائے کہ اس کو پکڑ کے میں دریا سے باہر نکل آؤں، میری جان بچ جائے۔ اور میں قبر میں اترنے والا بھی انتظار کرتا ہے
لیکن وہ کس بات کا انتظار کرتا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں کبھی وہ ماں کی دعا کا انتظار کرتا ہے، باپ کی دعا کا انتظار کرتا ہے، بہن بھائیوں کی دعا کا انتظار کرتا ہے، دوست احباب کی دعا کا انتظار کرتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا کرنا اس میت کے لیے اتنا فائدہ مند ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس میت کو یہ دعا محبوب ہوتی ہے، کائنات کے سارے خزانے بھی اس کو دے دیے جائیں وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جو وہ ایک بندے کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ میری ماں کی بخشش فرما دے، میرے باپ کی بخشش فرما دے، تو فرمایا یہ جو دعا جب اس میت کو پہنچتی ہے کائنات کے سارے خزانوں سے بڑھ کے اس کو یہ دعا جو ہے وہ نفع بخش ثابت ہوتی ہے کہ وہ مرنے والا اس دعا سے اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے، کائنات کے سارے خزانے بھی دے دیے جائیں وہ اس پہ راضی نہ ہوگا۔ لیکن ایک دعا جب اس کی قبر میں پہنچتی ہے تو اللہ اس دعا کی وجہ سے اس مرنے والے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب یہاں بھی بعض مرتبہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا کرنا یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک سلسلہ بنا لیا ہے، اس کی قرآن و حدیث کے اندر کوئی حقیقت نہیں ملتی ہے۔ میں یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام کے اندر کہ یہ اللہ کا فضل ہے اہل سنت کے اوپر، اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارا جو عقیدہ اور جو نظریہ ہے یہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنے کا حکم تو اللہ خود قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے، اس واسطے کہ اللہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے کہ میں ان کا خالق ہوں، ان کا مالک ہوں، ان کا رازق ہوں۔ اور اس بات کو تو اللہ نے قرآن کے اندر 24واں سپارہ سورہ مومن کے اندر اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ خالق کائنات جل شانہ قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے، فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ خالق کائنات جل شانہ فرماتا ہے اے محبوب علیہ السلام اپنے ان غلاموں سے ارشاد فرما دیجئے کہ رب کائنات جل شانہ کا یہ حکم ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا کہ مجھ سے مانگو
اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کو وہ عطا فرما دیتا ہوں. خالق کائنات جل شانہ نے جناب علی جب یہ فرما دیا کہ میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں, میں تمہیں عطا فرمانے والا ہوں, اب پتہ چلا جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے رب کائنات جل شانہ اس بندے کو وہ عطا فرما دیتا ہے جو اس بندے کے حق کے اندر بہتر ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب جناب علی ہم رب کی بارگاہ سے اس امید پر دعا کرتے ہیں یا اللہ تو رحم فرمانے والا ہے, تو کرم فرمانے والا ہے, تو فضل فرمانے والا ہے. اگر مولا تو رحم فرمائے میری ماں کی قبر پہ, اگر تو مولا کریم رحم فرمائے فضل فرمائے میرے باپ کی قبر پہ, تو تیرا کیا جاتا ہے مولا, تیری نگاہ رحمت اٹھے گی, میرے ماں باپ کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی. اس لیے جناب علی میاں صاحب فرماتے ہیں رحمت کا دریا الہی ہر دم بگتا تیرا جیگ قدرہ بخشے غم بن جا میرا. پتہ چلا اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی امید کرنا اور اس امید سے دعا مانگنا کہ اللہ اپنی رحمت برسائے گا, میرے ماں باپ کے اللہ بخشش و مغفرت فرما دے گا. بندہ دعا کرے اللہ وہ فرماتا ہے جب کہ بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کو عطا فرماتا ہوں. جی خدا وقت اذا دعان. تو پتہ چلا اللہ کی بارگاہ سے جب بندہ مانگے تو پھر کنجوسی نہ کرے, کھلے دل سے مانگے, جو اس کے دل کے اندر آتا ہے جو حلال چیز اس کو مانگ لے, اس واسطے کہ یہ رب تعالی جل شانہ کا حکم ہے. اور حضرات مولانا یہ دعا کرنا یہ نہ صرف آج کے مسلمانوں کا طریقہ ہے بلکہ پہلے انبیاء کرام جو گزرے جن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام آپ کی بڑی پیاری اور بڑی جامع دعا جس کو اللہ نے قرآن کا حسن بنایا اور جس دعا کو پڑھ کے ہماری نماز مکمل ہوتی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام آپ کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے بعد کم و بیش 1,00,000 نبی دنیا کو پر آئے, 1,00,000 نبیوں کے امام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام. آپ جناب علی بیٹھے ہیں رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہوئے میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خالق
اس واسطے کوئی یہ مت خیال کرے کہ یہ آج کے مسلمانوں کا نیا طریقہ ہے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ سلسلہ بنا لیا. نہیں، بلکہ انداز مختلف ہو سکتا ہے. جیسے آج ہم لوگ جہاں پہ بیٹھے ہیں، مائک لگا ہے، جناب علی ابھی نعت ثانی ہوئی، ابھی بیان ہو رہا ہے، اس کے بعد ختم بار پڑھا جائے گا، تو انداز مختلف ہو سکتا ہے رب کی بارگاہ سے مانگنے کا. لیکن اس مانگنے کو کوئی بندہ کہے کہ جناب یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، ایسا بندہ زیادتی کرتا ہے دین کے اندر. اللہ نے جب قید نہیں لگائی، اس کے محبوب نے جب قید نہیں لگائی، تو پھر کسی بندے کو اختیار نہیں کہ کسی عمل کو پر اپنی طرف سے قید لگا دے جناب یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم. اے محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں سے فرما دیجئے لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم. اپنے اوپر وہ چیزیں حرام مت کیا کرو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال فرما دی ہے. آپ کو بات یاد ہوگی جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو ہستیوں کو ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا کہ اے علی، اے عمر، یہ میرا پیغام لے جاؤ قرن کی طرف. وہاں پہ میرا ایک عاشق صادق رہتا ہے جس کا نام اویس ہے. حضرت اویس قرنی کے نام سے تو ہر بندہ مسلمان مومن واقف ہے. فرمایا قرن میں وہ رہتا ہے، اس کی نشانیاں بتائی اور فرمایا کہ اے علی، اے عمر، میرے اویس کو جا کے میرا سلام کہنا. آپ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو میرے محبوب سلام بھیج رہے ہیں. اور اویس کو کہنا اے اویس یہ میرا جبہ لے جاؤ اور جا کے تحفہ دینا اور کہنا کہ تمہارے محبوب نے سلام بھیجا ہے اور عرض کی ہے اے اویس میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرو. اب پیغام بھیجنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار. اور پیغام کس کی طرف بھیجا جا رہا ہے؟ امت کے ولی کی طرف. حضرت ویسے کرنی صحابی نہیں ہے، تابعی ہے. اور تابعی بزرگوں کے اندر ایک بڑا روشن نام اور بہت بلند و بالا مقام و مرتبہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور اس امت کے بہت بڑے ولی اللہ ہے. جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک بندہ کہتا ہے میں داتا یہ میری کی بارگاہ میں جاتا ہوں، دوسرا کہتا ہے یار اچھا چلو تم جا رہے ہو تو میرا بھی جا کے داتا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر دینا. ایسے ہوتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دینا. ایک بندہ کہتا ہے میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، ہم کہتے ہیں ہمارا سلام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا اور ہمارے لیے دعا کر دینا. اسی طریقے سے سمجھ لو میرے محبوب نے خود اپنے دو صحابہ کو بھیجا، اے علی جاؤ، اے عمر جاؤ، جا کے میرا سلام اویس کو دینا اور جا کے کہنا میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرے. اب اس سے پتا چلا دعائیں مغفرت کرنا اور دعائیں مغفرت کروانا یہ دو امام الانبیاء کی سنت مبارکہ ہے کہ خود ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے. اور آپ کو پتا ہے قیامت کے روز جب میرے محبوب علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور پھر کیا ہوگا جناب علی میرے محبوب علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ کے اندر سر سجدے میں رکھ دیں گے، اللہ فرمائے گا اے محبوب علیہ السلام اپنا سر اٹھائیے، آج جو مانگیں گے آپ کو عطا فرمایا جائے گا. میرے محبوب علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر سر سجدے میں رکھ کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کی حمد کو بیان کریں گے، اللہ کی تعریفیں بیان کریں گے. خالق کائنات جل شانہ نے قرآن نے جناب علی اس بات کو یوں بیان فرمایا آسا
مانگتے رہے، اور قیامت کا دن بھی قائم ہوگا تو مقصد یہی ہوگا کہ حضور مانگتے جائیں گے، رب عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اور پھر آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، بڑی توجہ سے سنیں، انسان اور جنات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جنات بھی دنیا میں ہیں اور انسان بھی ہیں، لیکن ایک تحقیق کے مطابق جتنے بھی انسان ہیں، جنات کا یہ 10واں حصہ ہے، یعنی کہ جتنے جنات ہیں 9 حصے جنات ہیں، 1 حصہ انسان ہے۔ ان سب کو جمع کر لیا جائے تو زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں یہ سارے ان کا 10واں حصہ بنتے ہیں، یعنی کہ 9 حصے زمین کے جاندار ہیں، جانور ہیں، اور ان کا 10واں حصہ جنات اور انسان بنتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کتنی مخلوق بن گئی۔ پھر آسمانوں میں جو اڑنے والے پرندے ہیں، یہ جنات، انسان اور زمین کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کا یہ آسمان کے یہ جو پرندے ہیں ان کا یہ 10واں حصہ ہے۔ اتنے زیادہ پرندے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ جو پرندے ہیں اور یہ جتنی زمین مخلوقات جو میں نے پہلے بیان کی، ان سب کو جمع کر لیا جائے تو سمندروں اور دریاؤں کی جو جاندار ہیں ان کا یہ 10واں حصہ بنتا ہے۔ آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس آپ کی بڑی میری بات نہیں ہوگی اگر آپ بیٹھ نہیں جاتے، یا تو میں ادھر ابھی بات کو ختم کر دیتا ہوں اگر اتنی جلدی ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، میں اہل خانہ سے گزارش کروں گا تھوڑی دیر کے لیے 2 باتیں سنیں، اگر زیادہ جلدی ہے تو میں پروگرام ابھی ادھر ختم کر دیتا ہوں۔ آپ توجہ کریں ذرا میری طرف سے، ہم یہاں پہ کھانے کے لیے نہیں آئے، ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ کھانا پینا ہر بندہ گھر میں کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اچھا کھانا کھاتے ہو۔ یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کچھ کلام پڑھیں گے، مرنے والے کسی کو ساتھ کریں گے، اللہ راضی ہو کے قبر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی فرما دے گا۔ سبحان اللہ کہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان، جنات، زمین کی مخلوقات، آسمانوں کی مخلوقات، یہ ساری جمع کر لی جائے تو جتنی دریاؤں کے اندر مخلوقات ہیں ان کا 10واں حصہ بنتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر کتنی مخلوقات بستی ہے، جو ان سب کو جب جمع کر لیا جائے تو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جتنے فرشتے ہیں یہ ساری مخلوقات کا 10واں حصہ بنتی ہے۔ اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ اب جناب یار یہ سارے فرشتے اور یہ ساری زمین مخلوقات کو جمع کر لیا جائے تو پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ بنتا ہے، پھر ان سب کو جمع کر لیا جائے، پھر دوسرے آسمان کا 10واں حصہ بنتا ہے، پھر وہ 2 حصے زیادہ جناب یار اللہ کے فرشتے، پھر اسی طریقے سے تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر 5واں آسمان، پھر 6واں آسمان، پھر 7واں آسمان، پھر یہ ساری زمین مخلوقات تمام فرشتوں کو جمع کر لیا جائے
سارے مل کے کرتے کیا ہیں؟ وہ مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب آج کوئی بندہ دعا کرے یا نہ کرے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فرشتے دو کام کرتے ہیں۔ ایک فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اور فرمایا دوسرا کام فرشتے کیا کرتے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ فرمایا وہ جہاں رب کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، سورہ محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، وہاں فرمایا ویستغفرون للذین آمنوا، وہاں مومنین کے لیے دعا مغفرت بھی کرتے ہیں۔ جب بندہ مومن پڑھتا فرما جاتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک کیا کرتا ہے؟ بدیاں لکھتا ہے۔ بندہ انتقال کر جاتا ہے، قبر میں چلا گیا، اب یہ دونوں فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جا کے جناب علی کرتے لا الہ الا الامین، جس بندے کے ساتھ ہماری ڈیوٹی تھی وہ بندہ دنیا میں نہ رہا، وہ بندہ انتقال کر گیا، وہ بندہ جناب علی قبر کے اندر چلا گیا ہے، لا الہ الا الامین۔ اب ہمیں اتنا عطا فرما، ہم آسمانوں پہ آ کے تیری بارگاہ کے اندر آ کے جناب علی لا الہ الا الامین، ہم تیری عبادت کریں، تیری بندگی کریں۔ خالق کائنات اللہ شان فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے آسمان جو ہے وہ فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، مجھے تمہاری حاجت کوئی نہیں۔ اب وہ فرشتے کہتے ہیں مولا کریم پھر ہمیں اجازت عطا فرما، ہم زمین پہ جا کے تیری بندگی کریں، تیری عبادت کریں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تمہاری حاجت کوئی نہیں، میری زمین جو ہے وہ بھی فرشتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں مولا کریم اب ہمیں پھر کوئی کام بتا، ہم کیا کریں؟ ہم نہ زمین پہ جا سکتے نہ آسمانوں پہ آ سکتے ہیں، یا الہ الا الامین اب ہم کریں تو کیا کریں؟ اب ہمیں کوئی کام عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر سنو، ورنہ جس بندے مومن کے ساتھ تمہاری ڈیوٹی تھی کہ نیکی اور بدیاں لکھنی ہے، فرمایا وہ بندہ فرش زمین کے اوپر چلا گیا، اپنی قبر کے اندر چلا گیا ہے، فرمایا اب اس کی قبر کے سرحانے کھڑے ہو جاؤ، اب قیامت تک کے لیے میرا ذکر کرتے رہو، میری تصویر بیان کرتے رہو، اور فرمایا اس کا ثواب مرنے والے کے لیے بخشتے رہو۔ اب وہ فرشتے جو کرامن کاتبین جو بندے کی نیکیاں اور بدیاں لکھتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ قبر کے سہارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرمایا جاتا ہے قیامت تک کے لیے تمہاری اب یہ ڈیوٹی ہے، اب یہاں پہ کھڑے رہو۔ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کی حمد بھی بیان کرو اور اس کا ثواب مرنے والے کے لیے پیش کرتے رہو۔ آپ کوئی دعا کرے نہ کرے، رب نے پہلے انتظام فرما دیا ہے۔ یہ اس امت پر رب کا کتنا فضل ہے، کتنا کرم ہے کہ آج بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جناب دعا کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی بھی ہے تو دعائیں مغفرت امت کے لیے کرتے رہے، اللہ کے فرشتے بھی یہی کام کرتے ہیں، اور رب کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے مرنے والے کے لیے دعا کرتے رہو۔ اور آج ایک بندہ مسلمان ہو کے کہتا ہے جناب نے کہاں لکھا ہے، یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ ہاں دعا کرنا ناجائز ہے، کس کے لیے؟ یہودی کے لیے دعا نہیں کر سکتے، عیسائی کے لیے دعا نہیں کر سکتے، ہندو کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کافر کے لیے دعا مغفرت نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ دعا مغفرت کرنا یہ مومنین کا حصہ ہے اور مسلمانوں کا یہ خاصہ ہے، اور دعا کا فائدہ اللہ مسلمان کو دیتا ہے، کسی کافر کو نہیں دیتا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی کافر مرا ہو اس کے لیے دعا کرتے ہوں لوگ کہ چلو یار خراب بندہ انتقال کر گئے، چلو سارے رل کے اس کے لیے دعا مغفرت کریں، اس لیے اس کے لیے دعا نہیں کی جاتی۔ پتا ہے مرنے والا کافر مرا ہے، مرنے والا مردود مرا ہے، مرنے والا عیسائی کا یہودی مرا ہے، مرنے والا ہندو مرا ہے، کسی ہندو کے لیے دعا نہیں کی جاتی، کسی کافر کے لیے دعا نہیں کی جاتی۔ جب بھی دعا کی جاتی ہے محمد عربی کے غلاموں کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس واسطے اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ جس محبوب کے لڑ ہم لگے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کا صلہ ہمیں دنیا میں یہ دیا ہے۔
قبر میں چلے جائیں بعد والے بے وفائی نہیں کرتے، پتا ہے مرنے والا مومن گیا ہے اسی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس واسطے آج ہم لوگ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں پتا ہے ہماری ماں ساری زندگی حضور سے محبت کرتی رہی، میرا باپ ساری زندگی حضور سے وفا کرتا رہا، تو آج اس کا انعام اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے۔ وہ قبر میں چلے گئے، ان کے جانے کے بعد آج اولاد دعا کرتی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے مسلمان مومن کو ویسے ہی جنت عطا فرما دی ہے ایمان کی وجہ سے، لیکن فرمایا پھر درجہ بلند ہوتا ہے۔ وہ مومن کہتا ہے یا اللہ جو انعام تیرے محبوب کی غلامی کے وجہ سے ملنا تھا وہ مل گیا، آج میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے صدا آتی ہے اے پیارے جن کو زمین پہ روتا چھوڑ دیا گیا تھا آج انہوں نے تیرے لیے دعا کی ہے، آج تیرے بیٹے تیری بیٹی تیرے پیاروں کی دعا کی وجہ سے آج رب نے جنت میں تیرا درجہ بلند فرما دیا ہے۔ اور یہ رب کی طرف سے یہ خصوصیت، یہ انعام یہ اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، اس لیے اپنے پیاروں کے لیے دعا کیا کرو۔ وہ جانے والے ہماری دعا کا انتظار کرتے ہیں، جب دعا کی جاتی ہے حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے امام اللہ کے فرشتے یہ دعا کو نورانی تخت میں رکھ کے قبر والے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ قبر کو روشن فرما دیتا ہے، اللہ قبر کو نور سے بھر دیتا ہے اور قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ اس واسطے یہ اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنا یقیناً یہ ایمان والوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آج کی اس محفل پاک کا صدقہ ہمارے والدین کی خصوصاً سے روز بھائی کی ہمشیرہ کی کامل بخشش و مغفرت فرما کے جنت الفردوس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خاص قرب عطا فرما کے ان کو بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔